موضوع الدرس فی اثبات المعاد، سورۃ طٰہٰ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد وعلى آل سیدنا محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشِعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا يَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا۔ میں نے جیسے کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ اصول دین جو ہیں وہ تین ہیں۔ پہلا اصول توحید ہے، دوسرا اصول جو ہے وہ انبیاء اور رسولوں پر ایمان ہے، نبوت اور رسالت پر ایمان ہے، اور تیسرا اصول جو ہے وہ قیامت ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ پہلے دو اصول جو ہیں ان کا سمجھنا آسان ہے، کیونکہ جہاں تک توحید کا تعلق ہے، توحید تو فطرت انسانی میں اللہ نے ہر کسی کو دین توحید پہ پیدا کیا، کل مولود یولد الفطرت۔ وہ تو ایک عام جاہل آدمی سے بھی پوچھ رہے ہیں، وہ بھی سمجھتا ہے کہ اتنا بڑا نظام چل رہا ہے کہ چلانے والا ہی چلا رہا ہے۔ یعنی توحید سمجھ آ سکتی ہے، ضد کا کوئی علاج نہیں۔ اسی طرح نبوت اور رسالت پر ایمان بھی آسان ہے، کیونکہ ایک نبی تو نہیں آئے نا، اللہ کے لاکھوں نبی آئے، لاکھوں پیغمبر آئے، ہر دور میں آئے، ہر زمانے میں آئے، ہر قوم کے پاس آئے۔ اسی لیے ایک آیت قرآن میں ہے نا کہ اللہ نے فرمایا کہ نبی آپ ان کو بتائیں، قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، میں کوئی نیا نبی ہوں، پہلی دفعہ آیا ہوں، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی بات؟ تو وہ بات بھی سمجھنا چاہو تو سمجھ آ سکتی۔ ایک ہے ضد، ضد کا کوئی علاج نہیں۔ اب دیکھیں ابو جہل ہے، حضور کا سب سے بڑا دشمن ہے، لیکن اندر سے وہ جانتا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور سچے نبی ہیں۔ باقاعدہ واقعہ موجود ہے کہ ایک دفعہ کسی قبیلے کا بڑا سردار آیا تو ابو جہل اس کو طواف کرانے کے لیے ساتھ لے گیا۔ کٹھے طواف کر رہے تھے تو اس سردار نے پوچھا کہ ابو جہل، میں نے سنا ہے کہ یہاں ایک اللہ کے نبی پیدا ہوئے ہیں جن کا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی نام آئے نا دروشی پڑھا کرو۔ یہ بڑی بدبختی ہوتی ہے مسلمان کے لیے کہ حضور کا نام سنے اور اس کو کہنا پڑے گا ضرور پڑھو، عادت بن جائے، نام آئے فوراً درود شریف، پورا درود شریف نہ پڑھ سکو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو
تو اس نے کہا میں نے سنا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے، آپ جانتے ہیں اس کو؟ کہا میں نہیں جانتا تو اور کون جانتا ہے، ہمارے تو قبیلے کے ہیں، وہ قریشی ہیں، بنو ہاشم سے ہیں، بنو عبد المطلب سے ہیں، ہم سے زیادہ ان کو کون جانتا ہے؟ تو اس نے کہا پھر مجھے یہ بتاؤ کیا وہ سچا نبی ہے یا محض ایک دعویٰ ہے؟ اس نے ابو جہل نے ادھر دیکھا میری کوئی بات سن تو نہیں رہا، تو اس نے کہا کہ سردار بات یہ ہے کہ وہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ انہوں نے کہا تمہیں کیا پتا ہے کہ وہ سچا ہے؟ اس نے کہا لبث فینا من عمرہ 40 سنۃ، 40 سال اس نے ہم میں گزارے، ہم میں پیدا ہوا، ہم میں بچپن گزرا، ہم میں جوانی گزری۔ اس نے کبھی کسی بندے پہ جھوٹ نہیں بولا تو خدا پہ جھوٹ بولے گا؟ وہ سچا نبی ہے۔ انہوں نے کہا پھر تم مانگتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا یہی تو جھگڑا ہے کہ ہمارے ان کے قبیلے کا مقابلہ ہے، منا امیر و منہم امیر، کبھی وہ امیر بنتے ہیں کبھی ہم امیر بنتے ہیں، کبھی وہ وزیر بنتے ہیں کبھی ہم وزیر بنتے ہیں، کبھی وہ کعبۃ اللہ کی خدمت لیتے ہیں کبھی ہم لیتے ہیں، کبھی وہ سقایا لے جاتے ہیں کبھی ہم لے جاتے ہیں۔ اب ان کو اللہ نے نبوت دے دیا تو ہم کیا کریں؟ ہم نبی تو بن نہیں سکتے، مقابلہ کیسے کریں؟ لہذا ہمارا مقابلہ ہے کہ ہم مانیں گے نہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبوت بھی سمجھ آ سکتی، کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے جو آدمی کو سمجھ نہ آئے، لیکن ضد کا علاج البتہ کوئی نہیں۔ تو یہ دو مسئلے ہو گئے۔ سب سے مشکل مسئلہ قیامت، یہاں عقل کام نہیں کرتا، سمجھ نہیں آ سکتا۔ اسی لیے کئی جماعتیں پیدا ہوئیں، بعض نے تو بالکل قیامت کا انکار کر دیا، انہوں نے کہا کوئی قیامت نہیں۔ ان ہی الا حیات الدنیا، بس یہ زندگانی ہے دنیا، کھاؤ پیو مر جاؤ بس۔ کوئی مرتا ہے کوئی پیدا ہوتا ہے، اور کوئی قیامت کوئی نہیں ہے۔ اور بعض جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ قیامت اگر ہو، یعنی یقین ان کو بھی نہیں، اگر ہوگی تو وہاں بھی پھر ہمیں اللہ پاک بڑا بنائیں گے، جیسے دنیا میں ہمیں بڑا بنایا ہے۔ تم اللہ کے پیارے ہوتے تو اللہ تمہیں نہ پیسے دیتا، دولت دیتا، دنیا دیتا، اقتدار دیتا، تم تو مار کھا رہے ہو۔ آج بھی حق والے دیکھ رہے ہیں ہر جگہ مار کھا رہے ہیں، اور باطل والے جو ہیں مزے کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے کہ اگر قیامت ہے، یعنی یقین ان کو بھی نہیں تھا۔ اور بعض فرقے یہ کہتے تھے کہ ہاں قیامت بھی ہوگی، حساب بھی ہوگا، جنت جہنم بھی ہوگی، لیکن ہم جہنم میں چند دنوں کے لیے جائیں گے۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، چند دنوں کے لیے جائیں گے۔ جو ہمارے بڑوں نے وہ بچڑے کی عبادت کی تھی نا، اتنے دن بس ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کے بعد ہمیں نکال دیں گے۔ لیکن یاد رکھیں یہ ساری عقلی باتیں ہیں۔ اسی لیے اب دیکھیں نا دنیا میں کتنے جماعتیں بن گئی ہیں۔ کوئی عذاب سماع کا قائل ہے کہ مردے سنتے ہیں، کوئی کہتے ہیں نہیں سنتے، کہتے ہیں انبیاء سنتے ہیں، کہتے ہیں انبیاء بھی نہیں سنتے۔ کوئی کہتا ہے کہ مرنے کے بعد آدمی مٹی ہو جاتا ہے، کوئی کہتے ہیں نہیں انبیاء کا جسد محفوظ رہتا ہے۔ اس میں بھی جماعتیں ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ جو عدم سماع کے قائل تھے نا، انہوں نے عذاب قبر کا بھی انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کوئی عذاب شذاب نہیں، بندہ مر گیا ختم۔ مومن ہے علیین پہ روح چلی گئی اور کافر ہے سجین میں چلی گئی، یہاں کس بات کا عذاب ہو رہا ہے؟ کوئی عذاب نہیں ہو۔ انہوں نے کہا جی کیسے یعنی قبر جو ہے وہ کھل جائے گی اور 70 گز ہر طرف پھیل جائے گی، کیسے قبر کھل جائے گی؟ ہمارے سامنے قبریں ہیں، آج تک تو کوئی نہیں دیکھی ہم نے کہ ادھر والی ادھر چلی گئی ہو۔ اور پھر اگر قبر کھل جاتی ہے تو ادھر عورت ہے ادھر مرد ہے، تو کیا یہ مرد عورت کے پاس چلا جائے گا، عورت مرد کے پاس آ جائے گی؟ کیسے قبر کھل جائے گا؟ سب قصے کہانی ہیں، مولوی نے ڈرانے کے لیے بنایا ہے۔
کوئی عذاب قبر نہیں۔ اچھا جو قائل بھی ہے نا وہ کہتے ہیں جی قبر سے مراد ہے برزخ یعنی علیین یا سجین، وہ روح کو ہوتا ہے یا مردہ ہی ہے، اس قبر کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ یاد رکھو ائمہ اربعہ کا جس بات پہ اتفاق ہو نا کہ چاروں امام ایک بات پہ متفق ہوں، وہ بات بالکل ایسے ہوتی ہے جیسے نص۔ ان سب کا متفق فتویٰ ہے کہ عذاب القبر حق لا ينکرها الا ضال او مضل، عذاب قبر برحق ہے اور اس کا منکر گمراہ ہے۔ اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزر رہے تھے تو کھڑے ہو گئے، دو قبریں تھیں، آپ نے فرمایا انہما یعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو زمین پہ قبر تھی یا علیین میں تھی؟ حضور زمین والی قبروں پہ کھڑے ہوئے تھے یا کہیں سمندر میں تھی وہ؟ اور یہ بھی بتایا آپ نے، اللہ نے علم دیا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بھی ایسی بات میں جس کو یہ بڑا بھی نہیں سمجھتے تھے۔ ایک کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ لا یستتر من البول، وہ پیشاب کے قطروں سے بچتا نہیں تھا، پڑ گئے خیال نہ کیا۔ اور دوسرا جو ہے یمشی بالنمیمۃ، وہ چغل خور تھا، اس لیے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو عذاب اسی قبر میں ہوتا ہے جس میں ہم دفن کرتے ہیں۔ سب سے بڑی گواہی جو ہے وہ حضور پاک کی ہے کہ آپ خود فرما رہے ہیں کہ انہما یعذبان، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے صحابی کو حکم دیا کہ سامنے جو کھجور کھڑی ہے نا، اس کی ایک گوشہ توڑ کے لے آؤ۔ وہ گیا اور توڑ کے لے، حضور نے اس کو ایسے چیر دیا، ایک اس قبر پہ لگا دیا، ایک اس قبر پہ لگا دیا۔ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ جب تک یہ تازہ ہیں، سرسبز ہیں، تو ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، تو یہ بھی ذکر کریں گے تو اللہ شاید ان کے عذاب میں تخفیف کر دیں۔ یہ ہماری جو برادری ہے نا، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، انہوں نے انہی حدیثوں کو سامنے رکھ کے انہوں نے کہا جی اگر حضور نے کھجور کی شاخیں لگائی ہیں قبروں پہ تو ہم پھول ڈالتے ہیں تو وہابیوں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ تو معنی یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، پھول بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اسی لیے ہم پھولوں کی چادریں چڑھاتے ہیں۔ وہی میں نے عرض کیا نا کہ یا تو آدمی کا عقل مارا جاتا ہے یا ضد ہے۔ بھائی اللہ کے نبی نے وہ کیوں لگایا تھا؟ فرمایا ان پر عذاب ہو رہا ہے، تو تم جن پر پھول پھینکتے ہو تمہیں بھی پتہ ہے ان کو عذاب ہو رہا ہے، اس لیے ڈالتے ہو کہ ان کو عذاب سے کوئی فائدہ ہو جائے۔ اگر یہی تمہارا عقیدہ ہے تو پھر تمہیں مبارک ہو۔ ہم تو سمجھتے ہیں وہ اللہ کے اولیاء ہیں، ان کو کوئی عذاب نہیں ہو رہا، اللہ نے ان کی قبروں کو نور سے بھرا ہوا ہے، ان کے لیے اللہ نے قبروں میں بھی راحت کا انتظام کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ اچھا اسی طرح جو فلاسفہ ہیں نا جی، الحمدللہ یہدینا و یہدیکم اللہ، تو فلاسفہ نے ان نے ذرا ٹیکنیکل اعتراض کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ قاعدہ ہے کہ جب جز کو کل میں ڈال دیا جائے تو جز کل میں مل جاتی ہے، پھر وہ علیحدہ بھی نہیں ہو سکتی۔ کیا معنی؟ مثلا یہ پانی ہے، آپ یہ پانی لے کے دریا میں ڈال دیں، اب کوئی کہے کہ جی وہی پانی لاؤ جو میں نے میری بوتل میں تھا، تو اب وہ علیحدہ نہیں ہو سکتا، پانی پانی میں مل گیا، جز جو ہے وہ کل میں مل گیا۔ اسی طرح مٹی کو اٹھا کے ہم نے مٹی میں ڈال دی، مٹی مٹی میں مل گئی، اب وہی مٹی ڈھونڈو، وہ کیسے ڈھونڈیں؟ تو وہ تو جز کل میں مل گیا۔ انہوں نے کہا ہوا ہے،
اب آپ کے گاڑی کے ٹائروں میں ہوا بند ہے، آپ نکال دیں، ہوا میں مل گئی، اب کہو جی وہی ہوا پکڑ کے لے آؤ، تو وہ کیسے پکڑ کے لے؟ آگ جل رہی ہے، آپ نے اپنا آگ کا انگارہ اٹھایا، آگ میں ڈال دیا، اب کہو جی وہی انگارہ مجھے نکال کے دو، کیسے نکالیں؟ ممکن ہی نہیں۔ تو اس لیے ان کو دماغ خراب ہوا، انہوں نے کہا جب آدمی مر جاتا ہے نا تو آدمی مرکب ہے 4 عناصر سے، اس میں آگ بھی ہے، ہوا بھی ہے، پانی بھی ہے، مٹی بھی ہے، تو مٹی مٹی میں مل جاتی ہے، پانی پانی میں مل جاتا ہے، ہوا ہوا میں مل جاتی ہے، آگ آگ میں مل جاتی ہے، تو اب وہ پھر کیسے اکٹھے ہوں گے اور کیسے زندہ ہوں گے اور کیسے عذاب ہوگا؟ وہ تو ہر جز اپنے کل میں مل گئی اور ختم ہو گئی۔ ان کو اس لیے اعتراض، لیکن یہ جہالت ہے، اس لیے کہ وہ پاگل یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے، خدا تو کر سکتا ہے نا۔ اس نے تو آگ کو ٹھنڈا کر دیا، وہ قادر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں بیٹھے ہوئے اور آگ جو ہے وہ باغ بن گیا ہے، تو اگر ٹھنڈا کر سکتا ہے تو تیری آگ کو بھی پکڑ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہیں، وہ تو خالق ہے نا، وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ انسان تو نہیں، وہ تو خالق ہے، مخلوق تو نہیں ہے وہ۔ اسی لیے حضور میرے آقا رحمت دو عالم محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کو اٹھتے آسمانوں کی طرف رخ فرماتے اور یہ آیت پڑھتے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار الی آخر الآیات، اور اس کے بعد کہتے اللہم انت الحق ووعدک حق وقولک حق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والساعۃ حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق، کہ جنت بھی حق، جہنم بھی حق، قیامت بھی حق۔ یہ ہمیشہ حضور، اور اسی طرح حضور نے ہمیں دعا سکھلائی کہ دعا کیا کر اللہم انی اعوذ بک عن عذاب القبر وفتنۃ المسیح الدجال وفتنۃ المحیا وفتنۃ الممات۔ تو اگر عذاب قبر نہیں ہے تو پناہ مانگنے کا کیا مطلب؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عذاب قبر بھی برحق ہے اور قیامت بھی برحق ہے۔ باقی یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ اللہ نے قیامت کا وقت کے بارے میں کسی کو علم نہیں دیا کہ قیامت کب ہوگی، لیکن کب اللہ جانتے ہیں۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت۔ اللہ نے فرما دیا میرے محبوب بتا دو کہ ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، کہ اللہ کو علم ہے کہ قیامت کب ہوگی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے کہ بارش کب برسے گی، کہاں برسے گی، کتنا برسے گی۔ اللہ کو علم ہے کہ ارحام عورتوں کے یا مادہ جانور یا مرد یا عورت یا جن کے ارحام میں کیا ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، شقی ہے، سعید ہے، نیک بخت ہے کہ بد بخت ہے، بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ بھی بندہ نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، یہ بھی بندہ نہیں جانتا کہ میری موت کہاں آئے گی۔ اب دیکھیں نا کتنے لوگ ہیں زندگی میں انہوں نے کبھی کعبہ نہیں دیکھا، عمرے پہ آئے، طواف پہ آئے، کعبے میں فوت ہو گئے۔ کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی ساری مکے مدینے میں گزر گئی لیکن موت اپنے ملک میں ہے۔
باقی اس پر بھی لوگ اشتباہ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی آج تو الٹرا ساؤنڈ بھی بتا دیتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ قرآن میں لفظ ہے ارحام، جمع کا صیغہ ہے، تمام چیزوں کے ارحام۔ اب مچھلیوں کے رحم میں کیا ہے، وہ کون سا الٹرا ساؤنڈ بتائے گا؟ اور پھر الٹرا ساؤنڈ جو ہے یہ ما تحت الاسباب ہے، یعنی گھڑی دیکھ کے میں ٹائم بتا دوں، یہ کون سا علم غیب ہے؟ الٹرا ساؤنڈ کے نیچے جو عورت نہیں آئے گی اس کا تو پتہ نہیں ہے نا۔ اچھا، الٹرا ساؤنڈ یہ بھی بتا دیتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، یہ بھی بتا دیتا ہے کہ والدین کا فرما بردار ہوگا یا نافرمان ہوگا، یہ بھی بتا دیتا ہے کہ رزق کتنی ہوگا۔ یہ صرف ایسے علم ہے جو اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اتنا ضرور آتا ہے کہ قیامت حق ہے، ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، قیامت برحق جس میں کوئی شک نہیں، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور جو لوگ قبروں میں ہیں ان کو قبروں سے پھر دوبارہ اللہ اٹھائیں گے۔ ہاں، قیامت کے علامات، اشرات، نشانیاں اللہ نے نبی کو بتلائیں، اور علماء نے کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے کہا کہ کچھ علامات صغرا ہیں، کچھ کبرا ہیں، کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں، کچھ بڑی۔ انہوں نے کہا کہ چھوٹی نشانیاں تو سب پوری ہو گئی ہیں، باقی بڑی رہ گئی ہیں۔ مثلا حضور پاک نے فرمایا کہ ایک علامت یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے دوستوں کا فرما بردار ہوگا لیکن والدین کا نافرمان ہوگا، یہ بھی علامت ہے قیامت۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عورتیں جو ہیں ان میں حیا ختم ہو جائے گا، وہ میک اپ سنگار کر کے خوشبوئیں لگا کے باہر پھریں گی، اپنے بالوں کو ایسے بنائیں گی جیسے اونٹوں کی کوہان ہوتی ہے، یہ بھی علامات قیامت میں ہے۔ اور حضور نے فرمایا یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ بکریوں کے چرواہے جن کے پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا تھا، یتطاولون فی البنیان، وہ بلڈنگوں کی بلندی میں فخر کریں گے، وہ کہے گا میری بلڈنگ اونچی، وہ کہے گا میری بلڈنگ اونچی، یہ بھی علامات قیامت۔ اور حضور نے فرمایا کہ زنا عام ہو جائے گا، لوگ ایسے زنا کریں گے جیسے جانور سڑکوں پہ کھڑے ہو کے زنا کرتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ لوگ اپنی ماں سے بھی زنا کریں گے، اپنی ساس سے بھی زنا کریں گے۔ یہ سب علامات قیامت۔ آج سے 50 سال پہلے تم نے مکے میں کوئی بلڈنگ دیکھی تھی اونچی؟ یہ اشراط الساعہ ہیں۔ اب جو بڑی نشانیاں باقی رہ گئے ہیں، خروج الدابۃ من جبل الصفا، حضور نے فرمایا جبل صفا سے ایک جانور نکلے گا، لیکن ہوگا جانور لیکن بات ایسے کرے گا جیسے انسان کرتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا حضور پاک نے کہ مہدی آئیں گے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم آسمانوں سے اتریں گے، اور دجال بھی پیدا ہوگا اور دجال کو حضرت عیسیٰ قتل فرمائیں گے۔ یہ بڑی علامات۔ یاجوج و ماجوج بھی نکلیں گے، یہ بھی بڑی علامات میں سے ہے۔ علامات کبریٰ جو ہیں وہ باقی ہیں، لیکن جب آئیں گی تو پھر فوراً یعنی جلدی جلدی آئیں گی۔ باقی کب ہوگی قیامت یہ اللہ کے سوا کوئی ہے۔ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا، آپ کو نہیں پتہ ہو سکتا ہے قیامت بالکل قریب ہو۔ اچھا قریب کیوں ہے؟ ہزاروں سال گزر گئے، اللہ کہتا ہے قیامت قریب ہے۔
حضور نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسی ہیں جیسے دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ کیا مانا میرے بعد نبی کوئی نہیں تو امت ہی کوئی نہیں، تو اب قیامت ہی آئے گی۔ تو قریب کا معنی یہ ہوتا ہے، بات کو سمجھا کرو، کہ جو چیز آ رہی ہو نا وہ قریب ہوتی ہے، اور جس چیز جو جا رہی ہو وہ دور ہوتی ہے۔ مثلا آپ مدینہ شریف جائیں، اب یہاں سے 450 کلومیٹر ہے، تو آپ جا رہے ہیں مدینہ قریب آ رہا ہے، مکہ دور ہو رہا۔ تو قیامت چونکہ آ رہی ہے تو لہذا وہ قریب ہے۔ دنیا جا رہے ہیں، دنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ، دنیا پیٹ دے کے بھاگ رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے۔ تو جو آنے والی چیز ہوتی ہے وہ قریب ہوتی ہے۔ اب آپ اپنے سبق میں نظر ڈالیں کہ مکے والوں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں کہ قیامت ہوگی، تو یہ بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں مکے کے ارد گرد کھڑے، یہ کہاں جائیں گے؟ ایک کافروں نے سوال کیا کہ حضور آپ کہتے ہیں قیامت آئے گی، یہ بڑے بڑے پہاڑ، جدھر دیکھو پہاڑ ہے، جدھر دیکھو پہاڑ ہے۔ بہرحال ہمارا تو ایمان ہے، اللہ کی حکمتیں ہیں کہ یہاں مکہ مدینے کے پہاڑ بھی خوش نصیب ہیں۔ کسی پہاڑ میں حضور نے ڈیرا لگایا تو قرآن اترا، وہ غار حرا کہلائی، اور کسی غار میں ڈیرا لگایا تو غار ثور کہلائی، اور ابو بکر صدیق اور حضور پر قرآن اترا، غار کے اندر وحی آیا۔ کوئی پہاڑ ایسا ہے جس کو دیکھ کے حضور نے فرمایا یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی پتھروں اور پہاڑوں کو بھی حضور سے محبت ہے۔ وہ کتنا بدبخت اور شقی القلب ہیں جن کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے۔ اسی مکے میں صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ حضور نے فرمایا انی لا اعرف حجرا بمکہ تھا، مکے میں ایک ایسا پتھر بھی ہے جس کو میں جانتا ہوں، کان یسلم علی قبل ان بعثت، ابھی مجھے نبوت بھی نہیں ملی تھی، میں جب گزرتا تھا مجھے سلام کہتا تھا۔ یہ آپ صفا مروہ سے نکلے نا، اب تو وہ دنیا بدل گئی، نقشے بھی بدل گئے، آگے چھتی ہوئی بازار جاتی تھی، اسی سے آگے گلی تھی، اس کا نام تھا زگاگ الحجر، وہ پتھر والی گلی، وہ پتھر اسی گلی میں تھا۔ اب نہ وہ گلی رہی، نہ پتھر رہا، نہ بی بی خدیجہ کا گھر رہا، اب تو سارا حرم بن گیا، اور جب حرم آ جائے تو پھر تو کسی کی رعایت نہیں کی جا سکتی۔ امام ابو حنیفہ کا رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، تو بادشاہ نے ارادہ کیا کہ میں حرم شریف کو بڑھاؤں، مطاف چھوٹا ہو رہا ہے، حرم تنگ ہو رہا ہے۔ انہوں نے گھر والوں کو بلایا، چونکہ گھر تھے نا ہر طرف سے، ہمیں یاد ہے ہم جس مدرسے میں پڑھتے تھے نا، باب ابراہیم میں وہ مدرسہ تھا، تو ہم مدرسے کے اندر کھڑے ہو کے نماز شروع کر دیتے کہ صفیں مل جاتی تھیں، وہ تو حرم کعبے کی دیوار میں تھا۔ تو لوگوں نے کہا جی ہم اپنے گھر نہیں چھوڑتے، بھائی پیسے لے لو، نے کہا بیچتے نہیں، بیچتے نہیں ہیں، توڑ ڈالو، ظلم کرو، تمہاری مرضی ہے۔ بادشاہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ اللہ کا کعبہ بناؤں اور کسی پہ ظلم کروں۔ امام ابو حنیفہ کے سامنے مسئلہ رکھا گیا، انہوں نے بلایا گھر والوں کو، انہوں نے کہا بس ایک بات کا جواب دے پھر تمہاری مرضی۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا تم پہلے آئے تھے یا کعبہ پہلے آیا تھا؟ انہوں نے کہا جی پہلے تو کعبہ میں جو پہلے آتا ہے، مکان گھر اسی کا ہوتا ہے کہ تمہارا ہے؟ سب سے پہلے کعبہ ہی تو سب کچھ کعبے کا ہے، تم کون ہو اعتراض کرنے والے؟ انہوں نے کہا جی بس مکان لے لیں، بس ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے پوچھا حضور یہ بڑے بڑے جو پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اس لیے قرآن کہتے ہیں یسألونک عن الجبال، یہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں
کہ ان پہاڑ کہاں جائیں گے جب فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، ان کو کہہ دو کہ اللہ ان کو ریت بنا کے اڑا دیں گے. پہاڑ کر رہے ہو خدا، کیا مشکل ہے. جب قیامت آئے گی اور دنیا تبدیل ہوگی تو ان پہاڑوں کو تو اللہ ریت بنا گیا بہہ جائیں گے کثیب مہیلا. اور تم سمجھتے ہو کہ پہاڑ بڑے سخت ہیں، جمے ہوئے ہیں. تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، یہ ایسے اڑ رہے ہوں گے جیسے بادل اڑتے ہیں. اور پھر کیا ہوگا؟ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اللہ پھر زمین کو ایک چٹیل میدان برابر مستوی کر دیں گے، جس میں نہ اونچ ہوگی نہ نیچ ہوگی، نہ وادی ہوگی نہ پہاڑ ہوگا، نہ کوئی رکاوٹ ہوگی، سب برابر. لا ترى فيها عوجا، یعنی زمین میں کوئی ٹیڑھا پن، کوئی وادی، کوئی اونچی نیچی جگہ بھی نہیں ہوگی. اسی طرح فرمایا وَلَا أَمْتَا، یعنی زمین ایسے برابر ہو جائے گی اس میں کچھ اونچ نیچ باقی نہیں رہے گی. يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ، اب جو انکار کر رہے ہیں نا، وہ جب قیامت کا دن آئے گا اور پکار ہوگی تو یہ دوڑتے ہوئے میدان محشر میں جا رہے ہوں گے جو آج بھاگ رہے ہیں. وَخَشِيَتِ الْأَصْوَاتُ وَخَشِيَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، سب کچھ ختم، آوازیں بھی بند، کچھ نہیں. ایسے آواز آئے گی جیسے اونٹ ریت پہ چلے تو ہلکی ہلکی آواز پیدا ہوتی ہے، وہ بھی ان لوگوں کے چلنے کی کہ میدان محشر کی طرف جا رہے ہوں گے. یہ تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا. واللہ اعلم.